وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 686 آیت نمبر 100۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دلوں پر مہر ضلالت لگ سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ او امین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 100۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا۔ کیا یہ ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ جو وارث ہوئے ہیں زمین کے، جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ نشاء کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم کہ ہم ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کے گناہوں کے سبب ان کی ہم پکڑ کر سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ کسی بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے، سننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قانون، اپنا طریقہ، اپنی سنت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی رہا ہے کہ جو لوگ حق سے منہ موڑے گا اس کی پکڑ یہاں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یہ قانون میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے جو میرے سننے والے ہیں ان کو کوئی عجیب سی لگے، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن حشر جو ہے وہ صرف قیامت پر، روز جزا پر موقوف نہیں ہے۔ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہم تو غافل لوگ ہیں سب، کون؟ مسلمان، کون؟ جو رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو غافل لوگ ہیں، ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ قانون الہی کیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا میں یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابھی جو ہم آیت آئندہ پڑھیں گے اس میں یہی ہے، اس میں یہ مضمون بڑا واضح ہے، انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو دل پر مہر لگ جانا، یہ میں قرآن سے آپ کو بیان کر رہا ہوں صاحب کرام، دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر، غضب، غصہ جائز ہو جاتا ہے۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، بعض لوگ اپنے اعمال کے سبب خود عذاب الہی کے یہاں پر اپنے آپ کو اہل دوزخ میں سے نام لکھوا لیتے ہیں، اور یہ تو بڑی عام بات ہے اور بڑی یعنی دنیا میں سے ہم دیکھیں آخرت کیا ہے، وہ دنیا کا عکس ہے، ایک سایہ ہے، جو بھی آپ کا ہوگا دنیا میں عمل اسی طرح کے آپ کو جزا یا سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، لوگوں جیسی بھی تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی طریقے سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مضمون اصل میں بالکل واضح ہے قرآن و حدیث کے حساب سے، لیکن کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں، ہم تو نہ قرآن کو سوچتے ہیں، نہ حدیث کی سنتے ہیں، نہ رسول کی سنتے ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں۔ اور قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ شکوہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے روز قیامت۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رب سے فریاد کریں گے، گلہ کریں گے، یہ میری قوم تو نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں قرآن یعنی مومن جو ہے وہ اہل قرآن میں سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم یا تو اہل قرآن میں سے ہیں اور یا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ قرآن سے ہمارا واسطہ کیا ہے مجھے آپ بتائیں، ہمارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ بس اس کو آپ چوم لینا کافی ہے؟ کیا اس کی تلاوت کر لینا کافی ہے؟ کیا اس کو حفظ کر لینا کافی ہے؟ کیا اس کے لفظی گرامر کو سیکھ لینا کافی ہے؟ یہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ الفاظ سکھائے جا رہے ہیں۔ روح، قرآن کی روح تو کچھ الگ چیز ہے، وہ تو روح والا آپ کو بتائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ تو ایک نور ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی تم پیروی کرو۔ تو خیر چلیں، وہ تو اہل مدرسہ کا تو گلا گھٹ گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں لگی بندی وہی بات آ جاتی ہے جو مدارس اہل مدرسہ سے جو پڑھ کے نسل نکل رہی ہے، وہ تو ایک بے روح قوم ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ بڑا فخر کرتے ہیں، لاکھوں اساتذہ ہیں، لاکھوں اساتذہ پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں، لیکن کیا کوئی مومن ہے؟ کیا مومن کی اس وقت کوئی جماعت ہے؟ کیا اس کا کوئی امیر ہے؟ کوئی نہیں۔ ویسے ہی بس آپ نے برائے نام رجسٹر بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھو اے لوگو، تم یعنی جن لوگوں کی اولاد ہو، اب ہم کون ہیں؟ ہم قوم نوح کی اولاد ہیں۔ چلیں، اب قوم نوح پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا، یہ تو تاریخی واقعہ، وہ کشتی بھی مل چکی ہے کوہ ارارات پہ، کشتی بھی مل چکی ہے، آرک نام ہے اس کا انگلش میں، آرک۔ تو ہم تو قوم نوح کی اولاد ہیں،
بقایا قوم نوح میں ہم شمار ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جو بھی تھے قوم نوح کے بعد تو ہم آ گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمین میں یہ سارے واقعات آج کل تو یعنی ایک گاؤں کا سا ہے، دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، ہر چیز جو ہے ہمارے ہر دنیا کے ہر کونے سے ہم سیکنڈوں میں بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہمارے لیے۔ یہ قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا قوم لوط کی بستی کا اس وقت تاریخی طور پہ کوئی وجود نہیں ہے؟ تو ان کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بھی رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب اور فرعون اور اس کے لشکری۔ فرعون کی لاش تو ابھی رکھی ہوئی نہیں ہے مصر کے میوزیم میں۔ آپ مصر کے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے عالموں کو دیکھ لیں، کسی عالم کی داڑھی نہیں ہوتی وہاں، داڑھی نہیں ہے۔ جامعۃ الازہر سب سے بڑی یونیورسٹی دینی علوم کی۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہاں جو آیت ہے اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ تم جن لوگوں کے بعد، جن لوگوں کے تم وارث ہوئے ہو، یرثون الارض من بعد اہلہا، تو ہمارے لیے تو کافی سبق کافی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں ایک پڑوس میں گھر رہ رہا ہے اور اس میں یعنی وہاں پٹاخہ بارود کے کام کرنے والے کا گودام تھا، وہ خود بھی رہتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے، گودام بھی تھا، تو اس کو آگ لگ گئی، سارا یعنی سارے بچوں سمیت وہ مر گیا آدمی، سارے گھر جل گیا۔ تو اب آپ کیا اپنے گھر میں اس واقعے کو دیکھتے ہوئے کیا آپ اپنے گھر میں اس آدمی کی پیروی شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ تو چلو جل گیا، اب میں جو ہے یہ کام میں شروع کرتا ہوں کیونکہ یہاں تو کوئی اور ہے نہیں کام کرنے والا، یہ پٹاخہ اور گولہ بارود اور یہ جو ہے نا جو ہوتے ہیں آتش بازی کا سامان ہوتے ہیں، تو چلو میں اب شروع کر دیتا ہوں۔ کیا آپ شروع کریں گے؟ بھئی ابھی تو سامنے آپ کے سامنے 5-6 بچے تھے، اس کے میاں بیوی سب جل گئے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی مثال، آپ کیوں وہ کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اب ایک بات غور سے سنیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو سنا، اس پر ایمان لے آیا اور پھر اس کے تقاضے پورے نہ کیے، یہ میں اصل میں مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ انکاری ہیں، جو لوگ کافر ہیں، وہ تو ہیں اس پہ، لیکن ہم اصل میں ہم اپنے آپ کو یہ بری الذمہ قرار دیتے ہیں کہ امت محمدیہ پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، امتی ہاذہ مرحومۃ، حضور کے الفاظ ہیں، لیکن امت تو ہو، ہم تو امت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں سامنے کرم، یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں، ہمارا ایمان ہے نہیں۔ آپ سمجھے نا اپنے آپ کو۔ امریکہ کا یعنی کوئی باشندہ اگر بغیر کسی وجہ کے امریکہ ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا اس کو آپ قبول کر لیں گے؟ یہاں پاکستان میں کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے کہ بھئی میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، آپ تسلیم کر لیں گے؟ ایک چھابڑی والا اگر اعلان کر دے، بھئی تم میں کہاں ایسی اہلیت آ گئی کہ تم وزیر اعظم بن گئے، تم کرنل بن گئے، جنرل بن گئے؟ صرف دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سامنے کرام۔
یہ دیکھیں گندی سی ذہنیت ہے، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ جو ہے نا بالکل الٹی ہو گئی ہے، گندی ذہنیت ہے کہ ہم اسلام مسلمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کلمے کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، اور تو چھوڑیں بات، عمل تو دور کی بات ہے، کلمے کے الہ کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے جو میرے سننے والے ہیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ الہ وہ جس کا آپ حکم مانیں، تو اللہ تو آپ کا معبود ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو مسلمان، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سیر سپاٹے، یہ خرچے ورچے، یہ زکوٰۃ دے دی میں نے، یہ حج کر لیا، یہ کوئی مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کی زبان میں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کچھ بھی نہیں ہو، لستم علی شیء، قرآن کا اعلان ہے بھیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کون ہوں جو میں یہ فتوے لگاتے پھروں؟ تو قرآن میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی مثال ہے ہماری، کتابیں لدی بھی ہیں، کچھ آتا جاتا ہے نہیں۔ بہرحال اب یہ ہے نا کہ جو آیت نمبر 100 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کی، اس میں یہ ہے کہ یہ تو کافی تھا کہ تم اپنے گرد پیش کے حالات کو دیکھتے۔ مصر کے وہ جو فرعون تھا اس کی صورت تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، چلیں مصر نہ جائیں، خرچ نہ کریں، یہاں گوگل سرچ کر لیں فرعون کی تصویر، وہ آ جائے گی آپ کے سامنے۔ یہ کافی نہیں ہے فرعون کی تصویر؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اس کو جھٹلایا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے مان لیا ہے، پھر بھی جھٹلا رہے ہیں اپنے نبی کی تعلیمات کو، اس کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ آپ بھی تو فرعون ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں غلط فہمی کی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور یہ ہے وہ ہے۔ آپ ہوں گے، آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، مسلمان کا مطلب سر جھکا ہوا، آپ کا سر جھکا ہوا ہے نفس اور شیطان کے سامنے، معاشرے کے سامنے، لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں آپ۔ اب ہمارے دل پر مہر لگ گئی، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہمارے دل پر مہر لگ گئی ہے، ہمارے دل پر مہر لگ گئی ہے، یہ تیسری مرتبہ میں کروں۔ اب ہم کچھ سن ہی نہیں پا رہے، اہل حق کی آواز کو ہم سن ہی نہیں پا رہے، اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور میرے ساتھ تو یہ، میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ایک عام سا سب سے آپ سے نچلے درجے کا میں مسلمان ہوں، ہاں، تو میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اہل حق ہیں ان کی بات کو لوگ نہ سن رہے نہ سمجھ پا رہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، یہ بستیاں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ان کا کیا قصہ ہے؟ ان کا قصوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے نشانیاں لے کے، حق کی دعوت لے کے، فما كانوا ليؤمنوا، اب یہ ایمان نہ لائے، یعنی یقین نہیں کیا انہوں نے، بما كذبوا، یعنی اسے ماننے والے نہیں تھے یہ لوگ، کیونکہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کی تعلیم کو پہلے ہی۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، منکرین حق پر۔ کافر میں کہتا ہوں نا، پھر وہی میرا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، نہیں، انکار، حق سے انکار کرنے والے، قول سے یا عمل سے، باتیں کی۔ اب اس آیت میں
یہ ساتھ بھی 102 نمبر بھی پڑھ لیں. وما وجدنا لأکثرهم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان میں سے اکثر کو میں نے عہد، یعنی ان کے پاس کوئی یعنی وعدہ وفا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے ان کو اکثر فاسق ہی پایا، نافرمان پایا. وَإِن وَجَدْنَا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان کو میں نے عہد وفا کرنے والا نہ پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان کو میں نے اکثر میں سے ان کو فاسق ہی پایا، نافرمان. بہرحال یہ دونوں آیتیں ذرا ذہن میں رکھیں، اور یہ ہمارے بارے میں ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں. اب اس میں یعنی آیت نمبر 101 کی تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیوں کی جو واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، تو ان کا کیا قصہ تھا؟ ان کے تمام قصوں کا خلاصہ کیا ہے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کے. بینات، دیکھیں بینات سے معنی کیا ہے؟ بینہ، واضح دلیل. اور دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بینہ کا مطلب ہم نے بعض لوگوں نے لیا ہے کہ معجزہ. معجزہ ٹھیک ہے، اب یعنی ایک لحاظ سے یہ بات تو درست ہے کہ تمام رسول بینہ لے کے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ بینہ میں یہ بات بالکل واضح ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. سورہ بینہ ہے آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، کہ ایمان لانے والے نہ تھے اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، اور یہ الگ ہونے والے نہیں تھے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، الگ ہونے والے نے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گیا. بینہ یہ واضح دلیل، وہی بات ہے. تو یہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول. دیکھیں پیغمبر کی ذات اللہ تعالیٰ کا معجزہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جو انسان سے نہ ہو سکے. اب انسان رسول بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، یہ تو اللہ بناتا ہے. رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو انسان کے لیے تو یہ معجزہ ہے، رسول کی ذات. رسول کی اپنی ذات انسان کے لیے ایک معجزہ ہوتی ہے. انسان معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جسے انسان کرنے سے عاجز ہو، اپنی قوت و طاقت کرنے سے عاجز ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اسلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کا جو عام قانون ہے، یہ دلیل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. اور یہ بات قرآن پاک میں آپ کو اکثر وہ آیت بیان کرتے رہتا ہوں، سورہ یوسف کی. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تھوڑا سا غور سے سنیے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھیا میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، اے لوگو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کی بنا. انا ومن اتبعن، میں بھی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کہہ دو کہ میں بھی، میرا کام بھی یہی ہے کہ بصیرت کی بنا میں لوگوں کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعن، اور جو بھی میرے پیروکار ہیں، میرے امتی ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ بصیرت کی بنا میں ان کو دعوت دی جاتی ہے. بصیرت مطلب دلائل سے، عقلی دلائل، سوچو سمجھو. اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، یہ نفس کو پیدا کیا،
ظاہر ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نفس کو پیدا کیا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں کون ہوں. نفس نے کہا اے اللہ تو ہے اور میں ہوں. پھر عقل کو پیدا کیا، عقل سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. عقل نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. نہیں، کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے عقل کی بات پہ سواد کیا کہ تم نے جواب درست دیا. بے کا آخذ و بے کا اعطی، تمہارے ذریعے سے میں پکڑ کروں گا اور تمہارے ذریعے سے میں چھوڑوں گا، عطا کروں گا اور پکڑ کروں گا تمہاری وجہ سے. اب یہ میں بینہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بعض باتیں میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ کتاب میں، عام کتب میں آپ کو ایسی بات نہیں ملتی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو بینہ کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں. بینہ مطلب دلیل، واضح دلائل. نوح علیہ السلام نے کون سا معجزہ پیش کیا تھا قوم کے سامنے؟ آپ نہیں بتا سکتے. نوح علیہ السلام نے. قوم عاد، ہود علیہ السلام نے کون سا معجزہ پیش کیا تھا؟ ضروری نہیں ہے معجزہ کا. یہ دیکھیں جو ایسے ہم ظاہری معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہے، جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک معجزہ دکھا دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ دلیل کے ذریعے دین پیش کیا جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہماری ذہنیت چونکہ خراب ہو گئی ہے. ایک اللہ والے کو ہم اللہ والا مانتے نہیں ہیں جب تک اس کی کوئی کرامت بیان نہ کی جائے ہمارے سامنے. ایک شخص جو ہے مطلب کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی اللہ والے کی تلاش میں، تو وہ اس کی کرامتوں کی بنا پر اس کی تشخیص کرنا چاہتا ہے. یہ ایک رجحان ہے. ہمارے ایک سوات میں ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر ایک بڑے نیک بزرگ تھے اور ظاہر ہے جوان ہوں گے لیکن بزرگ مشہور ہوں گے. تو پہلے تو یہ بورنگ وغیرہ، نل کے کنویں ہوتے تھے، پنگھٹ ہوتے تھے، اور خواتین جو تھی ٹولیوں کی صورت میں جاتی تھیں اور پانی بھرتی تھیں، اپنے گھر کے لیے لاتی تھیں. تو خواتین جا رہی تھیں، آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھیں، ایک مٹکا سر پہ اور ایک یہ بازو میں. تو وہاں سے اطلاع آئی پیر صاحب کے گھر سے. وہ بزرگ جو تھے، نل گاؤں تھا ان کا، سوات میں نل گاؤں تھا. اور نل و سیب پشتو میں، کہ نل سا، یعنی وہ کہتے تھے کہ بھئی فلاں صاحب نل و صاحب، نل و صاحب پشتو میں کہتے ہیں. یہ واقعہ پشتو میں، پشتو والوں کو زیادہ مطلب وہ ظاہر ہے وہ ساری زبان پشتو میں ہوتی ہے نا، تو مکالمات. تو خیر وہ چند سہیلیاں جا رہی تھیں اور پانی بھرنے کے لیے. راستے میں ان کو خبر ملی کہ بھئی وہ نل صاحب جو تھے ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ان پہ ایک دھچکا لگا، ان خواتین پہ. ایک دوسری کو کہنے لگی کہ پشتو میں وہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ جملہ پشتو کا اچھا لگتا ہے، خورے دنیا کی خسڑے پاتے نشو اوگورا دنلو سیبم زویوشو. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگی اپنی سہیلی سے کہ دیکھو دنیا میں تو کوئی اچھا انسان رہا ہی نہیں. اب وہ نل صاحب ایک بزرگ تھے، ان کا بھی بیٹا ہو گیا. تو خیر میں نے واقعہ ویسے ہی سنا دیا آپ کو. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم
فہم لا یسمعون، اولم یہد للذین، ترجمہ سنا دیں، کیا کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے جو لوگ زمین کے وارث بن جاتے ہیں، من اہلہا، من بعد اہلہا، یعنی جو سابقہ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اصبنا لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، یعنی ان کو سزا دے سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ کچھ بھی سن نہ سکیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔